السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھیں گے. الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ہمیں مسائل پڑھنے جاتے ہیں. دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے اس کو مسائل کہتے ہیں. سبق 8 نماز کی ترکیب. نماز کا طریقہ پڑھنے جاتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے باوضو مطلب وضو کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیں اور جو نماز پڑھنا ہو اس کی نیت دل میں کر لے. فرسٹ نماز وضو کر لے کو. وضو میں بھی کیا ہے؟ فرسٹ نیت کرنا. نیت کر کو وضو کر لے کو. اس کے بعد نماز کیسے کھڑے ہونے سے پہلے نیت کرنا. جیسے فجر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں. یہ نیت زبان سے بھی کہنا بہتر ہے. پھر دونوں ہاتھ اوڑھنی سے نکالے بغیر کاندھوں تک اٹھائیں اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر. تو نماز پڑھنے کے ٹائم وہ کیا کیا دکھنا ہمارے اندر کا. تو نماز پڑھنے کے ٹائم پہ ہمارے 2 ہتھیلی، چہرہ، کان بھی نہیں دکھنا، گلا اور پیشانی کے بالوں سے تھوڑی تک ہی دکھنا. تھوڑی کے نیچے کا حصہ بھی نہیں دکھنا. تو وہ بھی کورڈ رہنا. انشاءاللہ اسکارف پہن کو پڑھنے کی کوشش کرو. 2 ہاتھ، چہرہ اور 2 ہمارے پنجے پاؤں کے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھنا. ساڑی پہنے تو بھی پیٹ سبھی دکھیں گا. اس کے ایسے فل اسکارف انشاءاللہ فل اسکارف پہن کو نماز پڑھنے کی کوشش کرو. دوسرا ٹائم نارمل ٹائم تو میرے ساڑیاں یہ وہ پہنے تو بھی نماز کو کھڑنے کے ٹائم پہ صرف چہرہ، ہاتھ اور ہتھیلی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں دکھنا. تو یہ ہم اور آپ کو اب ہمارا بائی چانس ہمارا ہتھیلی کے اوپر سے ہاتھ اڑ گا کوہنی تک دکھ گا، لیکن وہ دکھتے کے من ہمیں کیا کرنا؟ چھپا لیے تو کیا بھی نہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا؟ وہ ہاتھ دکھیا اور ہمیں نماز پڑھ لے، کوئی نماز کے دوران ہمیں ہٹا ڈالے تو اوکے. لیکن اگر ہمیں کیا کرنا؟ ہاتھ دکھنا نہیں سو پڑھنا. ہاتھ یا پیر یا ہمیں آپ سجدے میں بیٹھتے تو پاؤں کا کپڑا ہٹ جاتا، اس سے دکھتا. تو چہرے پہ کیا ہوتا؟ کان دکھتا تو نیچے تک دکھتا. اسے بھی نہیں سو ہمیں فوراً کیا کرنا؟ اسے چھپا ڈالنا. اور ہاتھ میں زیادہ نماز پڑھنے کے ٹائم پہ یہ ہوگا اگر ہماری ہتھیلی کے وہ 2 ہاتھ ہے کیا ہتھیلی کے اوپر سے اگر کپڑا ہٹ گا تو ہمیں فوراً چھپا لیے تو اوکے. نہیں ہمیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھے تک اگر کپڑا ہونچا تو ہماری نماز ٹوٹ بھی سکتی. تو انشاءاللہ بڑا اسکارف پہن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ اکبر کو اندر سے بننا، ہاتھ اوپر سے ہاتھ اللہ اکبر نہیں بولنا. کانوں تک اٹھانا نہیں، کاندھوں تک اٹھانا. کانوں تک کو مرد بنوں کے واسطے، کاندھوں تک عورت کے واسطے. اور 2 ہتھیلی بھی قبلے کی طرف رہنا. زیادہ بند نہیں رہنا اور زیادہ کھلا نہیں رہنا، اسٹریٹ سے رہنا اللہ اکبر بولنے کا طریقہ. اور نیکسٹ اندر سے اٹھانا، باہر نہیں اٹھانا. نیکسٹ دیکھو اللہ اکبر کہہ کے سینے پر دونوں ہاتھ اس طرح رکھیں کہ دائیں ہتھیلی مطلب سیدھا ہتھیلی بائیں ہتھیلی کے پشت پر. تو بائیں ہتھیلی کے الٹا ہے نہیں، اس کے پیچھے رہنا. پھر ثنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پڑھ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سورہ فاتحہ پڑھے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
आमीन। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आहिस्ता से आमीन कहें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर कुरान करीम की कोई सूरा पढ़ें। मसलन इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो कौन सा भी एक सूरा पढ़ना, सूरा फातिहा पढ़ने के बाद कौन सा भी एक सूरा पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं, फिर रुकू की अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं और फिर रुकू की तस्बीह सुब्हान रब्बियल अज़ीम कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए इत्मीनान से सीधी खड़ी हो जाएं। फिर रब्बना लकल हम्द कहें। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह पढ़ें सुब्हान रब्बियल आला कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई इत्मीनान से बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई दूसरे सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई दूसरे रकात के लिए सीधी खड़ी हो जाएं। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ें और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई और सूरा पढ़ें। मसलन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ें। फिर ये सूरज पढ़ना बोल को नहीं, कौन सा भी सूरा पढ़ सकते हैं। अगर तुम्हें यासीन मालूम है, याद है, या फिर कोई दूसरा सूरा याद है तो उसे भूलना नहीं चाहते तुम्हें, तो वो यासीन कितने आयत बोल को तुम्हें माइंड में रख ले को वो भी पढ़ सकते तुम्हें आराम से। कौन सा सूरा भी पढ़ सकते, बड़ा सूरा छोटा सूरा बोल को नहीं, हर एक सूरा भी नमाज में पढ़ सकते। फिर रुकू सजदा करके खादा करे। खादा मतलब तशहुद नीचे बैठने के अतहियात पढ़ने के टाइम को उसे बोलते हैं खादा। तशहुद पढ़ें अतहियातु लिल्लाहि आखिर तक। जब अशहदु पर पहुँचे तो बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का, मतलब ये बीच की उंगली और अंगूठे का ऐसा हल्का बनाना, ऐसा हल्का, ऐसा बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए। ला इलाहा कहती हुई शहादत की उंगली उठाए। ला इलाहा कहती हुई शहादत की उंगली उठाए। फिर इल्लल्लाह कहती हुई शहादत की उंगली इल्लल्लाह पर उंगली झुका दे, मतलब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह टच करना, उंगली उठा को पूरा सूरा पढ़े तक ऐसा रखना, यानी तो उंगली हलाना उसे भी कुछ भी नहीं। ओके के नेक्स्ट क्या है, उंगली झुका दे मगर हल्के की हालत को नमाज के आखिर तक रखें, मतलब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु बोल को ऐसा हल्के में रखना। सादा हाथ ऐसा हाथ ऐसा नहीं रखना, हल्के में रखना। तो फिर नमाज के आखिर तक बराबर रखें। फिर दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ना आखिर तक। फिर दुआए मासूरा पढ़ को फिर अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वो दुआए मासूरा आखिर तक पढ़ें। फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहती हुई पहले दाएं जानिब सलाम फेरे और फिर बाएं जानिब। इस तरह के 2 रकात नमाज पूरी हुई। अस्सलामु अलैकुम बोल को हमें सलाम फेरते, तो सलाम फेरने के टाइम पर हमारी मुंडिया को नीचे से ऐसा कर्व नहीं जाना, स्ट्रेट जाना। स्ट्रेट जाए बाद पीछे है सो पीछे बैठते सो इंसान को हमारा कल्ला दिखना, गाल दिखना, तो उस तरह हमें क्या करना, खाली अस्सलाम वालेकुम ऐसा नहीं करना, जैसे पूरा भी मुंडी हमें फलटा को बराबर से करना। अगर 3 या 4 रकात वाली नमाज पढ़ रही हो तो अत्तहियात के बाद फ़ौरन तीसरी रकात के लिए खड़ी हो जाएं और फ़र्ज़ नमाज के अलावा बताए हुए तरीक़े के मुताबिक
باقیہ رکعت پوری کر کے قعدہ آخرہ مطلب بیچ میں تشہد میں بیٹھتے نہیں اتحیات پڑھنے، پھر اسے قعدہ اولا بولتے ہیں۔ نیکسٹ لاسٹ میں جو تشہد بولتے ہیں اسے قعدہ آخرہ بولتے ہیں۔ قعدہ آخرہ میں بیٹھ جائیں۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ پڑھ کر، اور ایک بات، فرض نماز میں اب 4 رکعت فرض نماز تمہیں پڑھتے گا تو فرسٹ 2 رکعت کے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کو اور ایک سورہ پڑھنا فرسٹ رکعت میں، سیکنڈ رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کو پھر سورہ پڑھنا، تھرڈ رکعت میں ہمیں تشہد اتحیات پڑھ کو تھرڈ رکعت میں پڑھتے نہیں ہے، تھرڈ رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ نہیں پڑھنا۔ ہر فرض نماز میں 5 وقت کی فرض نماز میں بھی یہ کیا 2 رکعت میں پڑھنا، 2 رکعت میں نہیں پڑھنا، 2 رکعت میں بھی خالی سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سنت میں پڑھ سکتے 4 رکعت کی سنت میں چار بھی سورہ فاتحہ پڑھ کو 4 سورہ پڑھنا۔ مغرب میں بھی 3 رکعت فرض میں 2 رکعت میں پڑھ کو سورہ 1 رکعت میں نہیں پڑھنا۔ سنت نفل سب میں پڑھ سکتے لیکن فرض میں خالی 2 رکعت میں پڑھنا، 2 رکعت میں نہیں پڑھنا۔ نیکسٹ تو کہاں تھے ہمیں اتحیات پڑھ کر، چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اور کوئی سورہ نہ پڑھیں، اور اتحیات درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر بعد سلام پھر نماز مکمل کر دیں۔ تو آج ہمیں نماز کا مکمل طریقہ پڑھے، انشاءاللہ اس میں تمہارے پاس کہتے بھی غلطی رہی تو سدھار لے سکتے، نہیں ہمیں ایسا پڑھتے گا تو الحمدللہ کیا بھی نہیں، تو اس میں کہتے بھی ڈاؤٹ رہا تو انشاءاللہ پوچھ سکتے۔ کلاس ختم کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، معاف کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔